السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 15 سے شروع کریں گے۔ سورۃ یونس پارہ نمبر 11 ہے، اور اس سے پہلے ایک اہم گزارش ہے، سماعت فرمائیے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب کی صورتحال بڑی واضح ہے، اکثر علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، بڑی گھمبیر صورتحال ہے۔ تو ہزاروں لاکھوں مکین اپنے مکانوں سے، اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، اور وہ ہماری مدد کے منتظر ہیں، ہمارے تعاون کے منتظر ہیں۔ میں اصحاب خیر سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے، گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں، اس مشکل گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون فرمائیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ ضرور ان کی مدد کریں، ہر لحاظ سے ان کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے علاقے میں جو بھی لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں بطور رضاکار، آپ ان کو دیکھیے، اور ایسی تنظیمیں جو وہاں مذہبی دینی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے۔ انشاءاللہ یہ مشکل گھڑی جو ہے، یہ بہت زیادہ آپ کی آزمائش بھی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تعاون کرتے ہیں، کیسے ان کو سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو لازمی ان کے لیے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور خصوصی تعاون بھی فرمائیں۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے، اللہ اپنی آزمائشوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیری آزمائش پہ پورے اتر سکیں، ہم بڑے کمزور ہیں اللہ ہمیں ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ مشکلات سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ جو سیلاب زدگان ہیں، اللہ ان کی خصوصی مدد فرما دے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما دے۔ تو یہ اپیل اور گزارش کو یاد رکھیے گا۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. تو آج ہم انشاءاللہ ان دو آیات کے قواعد آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. قاف کو موٹا ادا کریں گے. قو و مدہ، لو و مدہ ہے، لو و لین ہے، لا پہ مد جائز ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، زا کو سیٹی سے، لیا لین ہے، آ مد اصلی ہے، تم نون تنوین کا ادغام ہے. اچھا جی، مر ربی نون ساکن کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے. اور را کو موٹا ادا کریں گے. قاف کو موٹا، نون مشدد پہ غنہ، غین کو موٹا، یا لین، لفظ اللہ کے لام کو باریک، فن نون ساکن کا اخفا، غی وا کو موٹا اور را کو موٹا. اور یہ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے جو مد ہوگی یہ مد جائز ہے. ان نون مشدد پہ غنہ یا مدہ. کم میم ساکن کا ادغام، من نون ساکن کا اخفا، وا کو موٹا، را کو باریک، ری یا مدہ وقفاً مد عارض وقفی ہوگی. ذال پہ مد جائز ہے. اذق قاف کو موٹا، نن نون مشدد پہ غنہ الف مدہ، را کو موٹا، تم نون تنوین کا ادغام مع غنہ ہے. میم نون ساکن کا اقلاب ہے، غنے کے ساتھ نون کو میم سے چینج کر دیں گے. ضاد کو موٹا، را کو موٹا. ٹھیک ہے جی، اور یہ مد واجب ہوگی. مست ہم میم ساکن کا اظہار، اذا الف مدہ، لہم میم ساکن کا ادغام، مک را کو موٹا، نون تنوین کا اخفا، فی پہ مد جائز ہے. آ مد اصلی، یا مد الف مدہ ہے، نا الف مدہ ہے. بات یاد رکھیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش جو ہے یہ بالترتیب الف مدہ اور یا مدہ اور واو مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے، کھڑی زیر یا مدہ کے، اور الٹا پیش واو مدہ کے. ٹھیک ہے جی، اور سیم مقدار ہوتی ہے، سیم قواعد ہوتے ہیں ان کے، اور ان کو سب کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے. تو میں فرق کرتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، حروف مدہ کو الگ بیان کر دیتا ہوں، اور جو کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش آتے ہیں ان کو میں مد اصلی کہہ دیتا ہوں. اچھا جی، ان کو مد اصلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی مد جو ہے یہ اصل مقدار میں رہتی ہے، جو کہ ایک الف ہے، اصلی مقدار. ٹھیک ہے جی. قل اللہ، لفظ اللہ کے لام کو باریک، قاف کو موٹا، را کو موٹا، مک نون تنوین کا اظہار ہے، ان نون مشدد پہ غنہ، رسول لنا را کو موٹا، یکتبو و مدہ، ما الف مدہ، را کو موٹا و مدہ ہے، مد عارض وقفی ہوگی وقفاً. ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. اب ان دو آیات جن کے ہم نے قواعد بیان کیے ہیں مکمل تلاوت سماعت فرمائیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا
قل اللہ اسرع مکرا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 21 تک سورۃ یونس پارہ نمبر 11۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔